अस्सलाम वालेकुम। सोच 360 के प्लेटफॉर्म से हारिस सईद आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। ये क्या ले आए हो बेटा? पुकाना नहीं, मैंने आपसे कहा था बडावा लाने को। या ये क्या चीज़ें ले आते हो तुम, कसम खुदा की फजूल सी। ज़रा साइड पे कर दो प्लीज़, मैं ज़रा वीडियो कर लूँ, थैंक यू। तो जनाब सॉरी, माजरत, इंटरप्शन हो गई थी। बंदे को कहा कुछ था, लेके कुछ आ गया। अब पता नहीं क्या क्या चीज़ें ये उठा के ले आता है। अपना दोस्त ही है, जाहिर सी बात है, क्या करें, मजबूरी है। तो जनाब साहब आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चूरन नाजरीन, नया चूरन मार्केट में आ गया है, जो कि चूरन की दुकान शुरू हुई थी कि 200 अरब डॉलर आएगा, मुंह पे मारेंगे, फिर 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर। फिर चूरन हमें पेश किया गया, हम कोई ग़ुलाम हैं जो तुम्हारी बात मान लें। फिर मीर सादिक, मीर जाफ़र का चूरन, फिर डर्टी हैरी का चूरन, फिर मुझे इसने मरवाया, मुझे जहर दे देंगे, चूरन ही चूरन। और नाजरीन, इन सब चूरनों के बाद लजीज मज़ेदार चूरन, शरीयत का चूरन, सऊदी अरब का चूरन आ गया। जी जनाब, अब सऊदी अरब भी साजिश में शामिल था इमरान खान को गिराने के लिए, क्योंकि इमरान खान शरीयत लेके आ रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे ख्याल में ये बात जो है ना, जाते जाते जिम्बाब्वे पे टिकनी है कि जिम्बाब्वे भी इस साजिश में शरीक है कि अजीम सियासतदान, अजीम लीडर, अजीम प्ले बॉय को जो है ना, ये इन्होंने सब मुल्कों ने मिल के गिराया। ये नहीं गिर रहा था, बहुत मजबूत था, तो सब जो है शामिल हो गए। और आप अंदाज़ा लगाएं कि जो शरीयत का पैरोकार है, अपनी तरफ से जो शरीयत लाना चाह रहा था इस मुल्क में, वो अभी तक केपीके में नहीं लेके आ सका शरीयत। फिर वो शरीयत जो ये लेके आ रहा था, उसके हमायत में कौन आ रहे हैं? यहूदी आ रहे हैं, अमरीकी आ रहे हैं, ब्रिटिश आ रहे हैं। उसमें कोई इस्लामी क्या कहते हैं मुल्क का कोई सरबराह नहीं आया। तो ये बहुत अच्छी शरीयत थी। ये वो शरीयत थी जो मज़ारों पे सजदे करने से शुरू हुई थी। ये वो शरीयत थी जो कि अपने जलसों में औरतों को नचवाने से शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। ये वो शरीयत थी जो जादू टोने पे मुहित है। ये शरीयत लाई जा रही थी। और ये शरीयत किस तरह आ रही है जी? नंगे पैर वहां पे चल पड़ा तो शरीयत है। अच्छा, शरीयत इमरान खान ने कोई सऊदी अरब में लेके आनी थी, जो उन्हें डर था कि जी शरीयत वहां पे आ जाएगी। और किसने कह दिया कि सऊदी अरब में शरीयत है? सऊदी अरब में तो खुद बादशाहत है, वो तो खुद एंटी इस्लाम मैं कहूँगा वो हैं सारे के सारे, पूरे का पूरा टब्बर जो अब हरकतें कर रहे हैं या जो उन्होंने पहले हरकत की है, सारा चोरों का टोला। आपने मेरी पहले वीडियो देखी होंगी, मैं बुशरा बीबी के बारे में कोई ख़ास बात नहीं करता, लेकिन अब क्योंकि सियासत में एंट्री हो गई हुई है तो अब बात तो करनी पड़ेगी ना। तो नाजरीन, बुशरा बीबी ने एक तहलका खेज बयान दिया, जो कि मेरे ख्याल में डील के मुताबिक बुशरा बीबी ने बिल्कुल सही काम किया है। अच्छा, जो सबसे मज़े की चीज़ है ना, ये क्या चीज़ उठा के ले आए यार, कमाल की ये पंच लाइन है कि क्या चीज़ उठा के ले आए। वाकई क्या चीज़ थी इमरान खान, जिस बंदे को सिर्फ और सिर्फ गोरा रंग था, कद लंबा था, स्मार्ट था, और उसके अलावा उसके पल्ले कुछ भी नहीं था, अकल कुछ भी नहीं है उस बंदे की। वाकई क्या चीज़ों की चुक के ले आए यार तू। मेरे सलाम है, बुशरा बीबी को सलाम है कि कैसे शर्मिंदा करवाया है। थम्स अप, डील का फ़ायदा हो रहा है ना। फिर ये चीज़ जो है, जब अलीमा खान के सामने कोई सहाफ़ी रख दे, अल्लाह करे कि रख दे ये बात, तो अलीमा खान जो है फिर क्या रिमार्क्स देंगी, मज़ा तब आएगा। ये है जो मैंने आपको कुछ चंद वीडियो पहले बात की थी कि नन द भावज की जो लड़ाई होनी है अभी देखिएगा आगे क्या क्या होना है। तो नाज़रीन, आप शरीयत पे तालियां बजाएं, सऊदी अरब भी शामिल हो गया, और आप चेक करें कि ये कैसे चूरन बेचते, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सामने बैठा हुआ है ना, वो बेवकूफ़, मेंटली चैलेंज्ड, दिमागी तौर पे नकारा यूथिया, वो इसको मान लेगा। अब नंगे पाँव जब गए, उसके बाद आपने अपनी बेटी की शादी भी वहाँ पे करवाई। आप अपने जो है हस्बैंड को, पता नहीं उनको एक्स हस्बैंड कहेंगे या वो भी करंट हस्बैंड थे, उनको भी लेके गई। फिर वहाँ से आपने हार भी बटोरे, फिर वहाँ से आपने सारे तोहफ़ भी लिए और फिर उनको बेचा भी। देखिए, मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ, मैं दोबारा कह देता हूँ, ये ठगों का एक टोल है। हुआ ये है कि ये चिंदी चोर टाइप का ग्रुप, ये पिंकी पीरनी, गोगी,
عثمان بزدار ان کا تو آگے تھا، اور وہ گجر صاحب جو گوگی صاحبہ کے ہسبینڈ تھے، ایون کہ خاور مانکا صاحب بھی، وہ بھی ظاہر سی بات ہے وہ سارے پورے پلان میں ہی شامل ہوں گے نا. تو ان کا ہاتھ لگ گیا بڑے بے وقوف انسان کے اوپر جو کہ خود بھی چندی چور تھا، لیکن اس کا لیول بہتر تھا کیونکہ وہ گوریوں سے پیسے ٹھگتا تھا، یہ لوکل لیول پہ پیسے ٹھگتے تھے. اب ان چندی چوروں کا جو ہے نا ہاتھ پڑ گیا اس پہ، اور وجہ کیا تھی کہ ایمان کی کمزوری تھی. کسی نے کہا کہ جناب صاحب آپ کو وزیر اعظم بن جائیں گے، یہاں پہ مزاروں پہ آپ سجدے کر لیں. ویسے ایک بات میں سوچا تھا، جو یوتھی ہے ظاہر سی بات ہے نا، ایک گروپ آف پیپل ہے، اس کے اندر سب کیٹیگریز بھی ہیں، سنی یوتھیا، شیعہ یوتھیا، وابی یوتھیا، اہل حدیث یوتھیا. تو یہاں پہ سنی یوتھیا بڑے خوش ہوں گے، وہ کہیں گے دیکھیں اے سارے وابی جڑے ہے نا سعودی عرب دے اے چاہتے نہیں سے عمران نو لے آنا. تو یہ بھی ایک بڑے مزے کی بات ہوگی. اب وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں. اچھا وضاحتیں کیا پیش کی جی، سعودی عرب کا نام نہیں لیا جا رہا. بھائی جان مدینہ کہاں پہ ہے؟ پاکستان میں تو نہیں ہے نا. خدا کا خوف کرے. میں حیران ہوں کہ یہ، اب میں اگزامپل دیتا تھا مندر کا گھنٹہ سمجھتے ہیں یہ یوتھیوں کو، میں اس سے بھی کوئی گئی گزری چیز سمجھتے ہیں جو کہ سیدھی سیدھی جھوٹ بولتے، شریعت لے کے آ رہے. واہ بھائی واہ. میں کہتا ہوں دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں سے سلام. اگر میرے 6 ہاتھ بھی ہوتے نا تو یقین کریں میں 6 ہاتھوں سے ان کو سلام کرتا. کیا خوبصورت طریقے سے بات کی ہے. پر یہ اصل میں وہ ساری ڈیل کا نتیجہ ہے جس کی بیس پہ آئے ہیں. اب یہ چندی چور عمران خان کو پھنسا کے چلے جائیں گے، اپنا یہ پتہ صاف کر لیں گے، یہ کسی اور پروجیکٹ میں لگ جائیں گے، یہ باہر چلے جائیں گے. جیسے فرا گوگی ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا فرا گوگی کو، تو یہ مزے سے کھاتے رہیں گے. عمران صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سال لوگوں کو ٹھگا، اب وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو ہونا یہی ہے. اب یوتھی حضرات کو پتہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی گاڑی کے پیچھے لگا لیں. ہم کوئی مسلمان ہیں جو آپ کی بات مان لیں؟ جس طرح یہ امریکہ کے بارے میں لگایا تھا، کہاں کہاں پہ بھی تھوک کے یہ لوگ نہیں چاٹتے. وہ رضی دادا ایک ہے وی لاگر صحافی بھی ہیں مشہور، جو آپ لوگ جانتے ہوں گے شاید. انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ یہ تب تک اپنی موت نہیں مریں گے جب تک یہ اپنا ایک ایک تھوکا ہوا نہیں چاٹ لیں گے. اور واقعی یہ ہو رہا ہے. کہاں کہاں پہ یہ اپنا تھوکا ہوا نہیں چاٹ رہے. امریکہ کی غلامی سے لے کے ریپرزنٹیٹیو کے لیٹر ہمیں دکھائے جاتے ہیں کہ جناب صاحب انہوں نے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں کے، پاکستان میں جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف بول ہے. ہر چیز. ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا، ڈھول دھماکے ہو رہے ہیں، جناب صاحب ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا، ڈونلڈ ٹرمپ جیت گیا. تو اب یہ لکھوا لیں ہم کوئی مسلمان ہیں جو آپ کی بات مان لیں. اور بلکہ بشرا بی بی کو تو کرنا چاہیے فون، ارسلان بیٹا اس کو جو ہے نا شریعت کے ساتھ جوڑ دو. تو اب یہ شریعت کے ساتھ جڑ جائے گی. یہ فتنہ اب میرے خیال میں کافی حد تک اپنی اختتام کو جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے پلاننگ ہے نا، ایک جو شور شرابہ کیا، پنکی کے ساتھ کو پیسے دیے، ڈیل کیے کہ جی تجھے چھوڑ دیں گے، اس کو جو ہے تو مکوٹ ٹھپوا دے، اور وہ ٹھپا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اب کریں نا 24 نومبر کو دیکھتے ہیں کون آتا ہے. کسی نے بھی ویسے بھی نہیں آنا تھا. اب تو خیر یہ پتہ نہیں اب یہ شریعت کے ساتھ جوڑ کے یہ کیا کریں گے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ اصل بات یہ ہے. اچھا جی یہ اصل بات ہے تو وہ پھر کیا جھوٹی باتیں تھیں؟ جھوٹ پہ جھوٹ. یہ شریعت لا رہا ہے ہمارا لیڈر، یہ سوری اللہ معاف کرے ہمارا نہیں، یوتھیوں کا لیڈر جو ہر بات پہ جھوٹ بولتا ہے. پھر اصل بات یہ ہے تو پھر پچھلی باتیں کہاں پہ جاتی ہیں بھائی جان؟ وہ پھر سیاسی بیان ہو جاتا ہے 35 پنچر. بالکل سیاسی بیان ہو جاتا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے نا وہ بے وقوف انسان، ڈم ہیڈڈ، وہ میری ہر بات مانے گا. ایسے ان کو ویسے یہ پنکی گروپ جو پیچھے پڑا ہے نا، ایسے کمال کے پڑے ہیں نا کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا چوراں نو پی گئے مور. خان صاحب وہ خود بھی تھے، وہ بھی تھے. اور ان کی حالت چیک کرو، جدھر سے یہ انہوں نے تحفے لیے، جدھر سے انہوں نے وہاں پہ شادیاں جا کے کرائیں، مرات نہیں، جس کے جہاز یہ لیتے تھے، اب انہی کے اپنے مفاد کی خاطر انہی کے جو ہے نا پیٹھ پیچھے خنجر گھونپ رہے. میری کوئی ہمدردی نہیں سعودی عرب سے. اب میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے یہ تو بلکہ ناسور ہے اس اسلامی دنیا میں، جو انہوں نے گند مچایا اور جو فلسطینی شہید ہو رہے، سب سے بڑا قصوروار وہ ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یا تو آپ تو اس وقت جو باچھے کھول کھول کے سارے تحفے لے رہے تھے نہ لیتے، پھر اس کا ڈرائیور نہیں بننا تھا آپ نے. وہ تو سارے واقعات بعد کے ہیں. اس نے تو نہیں کہا کہ تم ننگے پاؤں ہیں. ننگے پاؤں سے شریعت آتی ہے؟
اچھی بات ہے بھائی. اینی ہاؤ مزہ آ گیا. میں کہتا ہوں کیا خوبصورت بیان دیا ہے گھریلو خاتون نے ہمیں ایک بڑے کام کی بات بتائی ہے. اب سارے یوتھیے ہاتھ باندھ کے اس کی امامت میں پیچھے چلیں اور زندہ باد عمران خان زندہ باد قیدی نمبر 804 ہم کوئی مسلمان ہیں جو آپ کی بات مان لیں, سب کچھ مکس مسالہ کر دیں. او یار کچھ نہ کچھ تو چل جائے گا نا. پی ٹی آئی کا کوئی حال نہیں ہونا. ابھی میری پچھلی جو لاسٹ ویڈیوز میں نے یہی بات کی تھی کہ ڈفرنس بٹوین بھٹو اینڈ عمران خان. یہ سمجھے کہ عمران خان زندہ رہے گا جس طرح بھٹو زندہ رہا تھا, اس کے محرکات کچھ اور ہیں. وہ بھی ویسے ہمارے پہ عذاب ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے محرکات زندہ رہنے کے کچھ اور ہیں. عمران خان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں تھا, یہ مان لیں کہ یہ پارٹی نہیں تھا, یہ بھانمتی کا کنبا, یہ ٹھگوں کا ٹولہ تھا. ہوا کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ان بندوں نے جن میں باجوہ, فیض حمید, انہوں نے بیک اینڈ پہ ان آگے جو ہے یہ پتلوں کو آگے نچایا. وہ اپنا کھاتے رہے. بس الٹیمیٹلی وہی بات آ جاتی نا. کیا خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چال میری ہی کامیاب ہوگی. جو چال بس اللہ کی ہوتی ہے نا, اگر ان کی بھی جو شیطانوں کی بھی چال کامیاب ہوتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی اجازت اس میں نہ ہو, اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کرتا ہے. تو ایک بار پھر بہت مزے کا دن رہے گا. پٹواری خوب اس کو انجوائے کریں گے, ہم جیسے اینٹی عمران والے بھی خوب اس کو انجوائے کریں گے. آپ نے اپنے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کے یہ چیز پکڑ کے لے آئے ہیں. کیا خوبصورت بیان ہے. جاتے جاتے کیا بی بی بشرا بی بی نے کمال کا عمران خان کو اور ذلیل ہیومیلیٹ کرنے کے لیے یہ بیان دیا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہے, اسے کچھ بات نہیں کرنی آتی. شی نوز ایوری تھنگ. اس نے گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے, وہ کوئی روٹی کو چوچی نہیں کہتی. یہ پرپسفلی بیان دیا گیا ہے کہ اب یہ جو ہے نا ٹرولنگ ہوتی رہے عمران خان کی. انجوائے کرو. سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کا سسٹم شروع کیا تھا نا, کس نے شروع کیا تھا؟ 5th جنریشن وار, ہائیبریڈ وار, تو پتہ نہیں کیا وار. اب بھگتے ہیں اس کو. جو آپ نے گند پھیلایا تھا نا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے, اب وہ آپ کے گلے پڑے گا. میں تو کہتا ہوں ٹویٹر کو کھولیں تو تاکہ ان کو جو ہے نا بندہ جیسے کہتے ہیں نا رگڑ کے رکھ دے. آپ بھی انجوائے کریں, ٹویٹر کو بھی میرے وزٹ کیا کریں, اور مجھے کمنٹ میں ضرور آپ نے بتانا ہے کہ کیا چیز آئی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.